کسی کے دل میں صرف باپ ہوتا ہے، کسی کے دل میں صرف بھائی ہوتا ہے، کسی کے دل میں اس کی شریک حیات ہوتی ہے، کسی کے دل میں اس کی محبوبہ ہوتی ہے، لیکن وہ دل مقدروں والے ہیں جن کے اندر مدینے والا مصطفیٰ رہا کرتا۔ جوانوں، میں اکثر کہتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ بچہ ہو جوان ہو، ہر بندہ یہی چاہے گا میں جنت میں جاؤں، ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے جنت نہیں چاہیے، سبھی کو جنت چاہیے۔ جنت ملے گی کیسے؟ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ میں اکثر یہ جلسوں کی باتیں میرے سامنے آتی ہیں، کمیٹی والے شاید یہاں ہیں نہیں، میں اکثر یہ بات کہا بھی کرتا ہوں اور آج بھی آپ سن لیں، جو جلسے کراتے ہیں اکثر انہیں جلسے سننے نہیں ملا کرتے، وہ مہمانوں کو لانے میں، لے جانے میں، مہمان نوازی میں، لیٹانے میں، بیٹھانے میں ہی پورا جلسہ نکل جاتا ہے۔ وہ اگلے دن مل جائے تو یوٹیوب پہ اپنا جلسہ سنتے، بالکل اسی طرح جس طرح اکثر بانٹنے والے بھوکے رہتے ہیں، اسی طرح جس طرح گھر بنانے والے ٹپکتی چھتوں میں رہتے ہیں، اسی طرح جلسے کرانے والے اکثر جلسوں میں نہیں بیٹھ پاتے۔ میری تو دعا ہے یہ جہاں بھی ہونا، کمیٹی والوں ایک بات یاد رکھنا، میں شاید کسی کا نام لے کے کسی کو عزت دے جاؤں اور کوئی میری نظروں سے ہو جائے، لیکن ایک ہمارا محبوب ایسا ہے جس کے پیار میں ہم نے یہ جلسہ سجایا ہے، کوئی نام لے نہ لے، وہ مدینے والا سب کے اپنے نام بھی جانتا ہے، سب کے باپوں کے نام بھی جانتا ہے، کون کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے حضور وہ بھی جانتے ہیں، کس نے کس دل سے یہ محفل سجائی ہے آقا کو وہ بھی خبر ہے۔ دو تین باتیں کہی جاتی ہیں جن سے تکلیف ہوتی ہے۔ نوجوانوں، بات سچی ہو تو آپ کا ساتھ چاہیے، ورنہ ضروری نہیں ہے 365 دن میں 400 تقریریں کرتا ہوں، ضروری نہیں ہے ہو کا یہی نکالا جائے، بات صحیح ہو تو تسلیم کی جائے۔ بات کہی جاتی ہے اتنے جلسے ہو رہے ہیں کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، کیا فائدہ جلسے کرانے سے؟ اگر ہم میں سے کسی کے ذہن میں ایک بات ہو تو یہ بات ذہن میں ڈال لیں۔ پہلی بات تو ہم جلسے اس لیے کراتے ہیں جب ہمیں حضور کی یاد آتی ہے اور جی چاہتا ہے کوئی ان کی زلفوں کی بات کرے، کوئی ان کے لبوں کی بات کرے، کوئی بتائے ان کی نگاہیں کیسی تھی، کوئی کہے وہ کیسے چلتے تھے۔ ہمارا جب جی چاہتا ہے کہ ہم ان کو سنیں تو ہم جلسے سجا لیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہاں درسگاہ لگی ہے، اس لیے کہ یہاں بیٹھ کے کوئی مدینے والے کی باتیں سنائے، اور جب مدینے والے کی باتیں ہوتی ہیں خدا کی قسم ایک دن نہیں بلکہ برسوں تک دل حضور کے عشق میں جھوما کرتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک وجہ، دوسری وجہ ہمارے جلسے سجانے کی یہ بھی ہوتی ہے، دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری قوم یہ جو مدرسوں میں اب نہیں جا سکتے، جن کی عمریں 40 سال ہو گئی ہیں، 50 سال ہو گئی ہیں، اور ایسی کمیاں جو کتابوں میں نہیں ہیں، جو درسی کتابوں میں جن کی اصلاح نہیں ملتی ہے، جدید دور جدید خرافات ہیں، تو ان خرافاتوں کو ہمارے علماء اکرام نظر میں رکھے، جو لوگ مدرسے میں نہیں جا سکتے ایک دن حضور کی محفل میں بلا کر کے ان باتوں پہ گفتگو کر لیتے ہیں، جس سے رب کے فضل سے ہم اتنا مانتے ہیں کہ 70% لوگوں کے دلوں کا میل صاف ہو جایا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ جو لوگ کہتے کچھ نہیں ملتا جلسوں سے، میں طاہر بھائی چلے گئے کشن گنج کے کیسے علاقے ایک گاؤں میں گیا، نام نہیں بتاؤں گا، جہاں پہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہماری 3 پشتیں گزر گئی ابھی تک یہاں جلسہ نہیں ہوا۔ کتنی بولیں؟ کتنی؟ سارے نہیں بول رہے ہیں ابھی، پھر وہی بات ہو جائے گی، پھر پوچھ لوں گا کون روٹی کھا کے آیا ہے۔ آج میں اپنے علاقے میں بول رہا ہوں، کتنے؟ 3 پشتیں گزر گئی، جلسہ نہیں ہوا۔ بولے پہلی بار تمہیں گاؤں والوں نے بلایا۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے تمہاری باتیں اچھی لگی۔ کہنے لگے جلسہ نہ ہونے کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ ہمارے گاؤں میں آج بھی پیپل کی پوجا کی جاتی ہے۔ یہ پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں میں،
انہوں نے کہا آج بھی ہولی دیوالی پہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے گھر پوڑی بنتی ہے، آج بھی کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو فلاں مندر پہ چڑھاوا چڑھا کے۔ تم پوچھتے ہو کیا فائدہ جلسوں سے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج جو عشق رسول کی شمع جل رہی ہے یہ 90% انہی جلسوں کی وجہ سے ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ ایک مرتبہ ادھر جانا ہوا راجستھان، تو کسی مزار سے حاضری کے بعد نہیں، جلسے کے بعد پلٹ رہے تھے، جلسے سے واپس ہو رہے تھے ہم لوگ، تو جو لوگ گاڑی میں ساتھ تھے انہوں نے کہا تھا چائے پی لیں یہاں پہ۔ ایک ازہری نام سے ڈھابا بنا تھا، کہنے لگا یہ مرید بھی تاج الشریعہ کا ہے، بولے ایک کپ چائے پی لی جائے۔ میں نے کہا کیوں نہیں یار چلو۔ 3 بجے تھے جب اس ٹیبل پہ جا کے ہم بیٹھے نا چائے کے لیے، تو وہ بندہ بھی آ گیا جس کا ہوٹل تھا، لیکن ایک ویٹر جو چائے لے کے آیا نا وہ مجھے دیکھتا رہا۔ اس نے کہا رب کا شکر ہے آج اللہ نے میری سن لی ہے۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ اس کی داڑھی ایک مشت کی پوری تھی۔ اس نے کہا جس دن سے آپ کی تقریر سنی نا میں نے تبھی سے داڑھی رکھی تھی۔ کہنے لگا اتنے دن ہو گئے میری داڑھی پوری ہو گئی، ایک تمنا تھی مولانا، میں نے دعا مانگی تھی مالک اس مولوی سے ضرور ملانا جس کے کہنے کی وجہ سے میں نے داڑھی رکھ لی ہے۔ کہنے لگا میں سالوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آج رب نے ملا دیا۔ میں سوچنے لگا مالک یہ جلسوں سے کتنا کام ہو رہا ہے، کتنا کام ہو رہا ہے جلسوں سے۔ تو کبھی جلسوں کی مخالفت نہ کریں، کبھی جلسوں سے دور نہ جائیں، جلسوں میں اپنے بچوں کو لایا کریں، انہیں جلسوں میں لانے کے عادی بناؤ تاکہ جب یہ جلسوں میں آئیں گے تو حضور کے دین سے دور نہیں ہوں گے، حضور کے دین سے قریب ہوں گے۔ جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کو گالی دی جاتی ہے؟ بتائیے، کسی کے عیب بیان کیے جاتے، کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے؟ نہیں نا، جلسوں کے اندر یا تو مصطفیٰ کی باتیں ہوتی ہیں یا ان کے فرمان سنائے جاتے ہیں۔ اب ان چیزوں سے بھی ہمیں دور رہنا پڑا تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا ہم کدھر جا رہے ہیں۔ نوجوانوں اپنے رشتے حضور سے قریب کرو، اپنے آپ کو مصطفیٰ سے قریب کرو۔ دنیا جی رہی ہے، اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، مزہ تو تب ہے جب دوسروں کے لیے جیا جائے، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔